والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے ریگولر دیکھنے والے یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ فی الحال جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ خود قرآن عظیم کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے بارے میں خود قرآن پاک میں مختلف پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیات کریمہ نازل فرمائیں۔ چنانچہ ہم جس موضوع کو ہم لے رہے ہیں، قرآن کے جس پہلو پر ابھی ہم غور و تفکر کر رہے ہیں، وہ اس کے نزول کے مقصد کا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو کیوں نازل فرمایا۔ اور جیسے کہ قرآن عظیم ایک ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں ایک ہدایت حاصل کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، کہ ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن عظیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو جو پہلا نزول قرآن کا مقصد بیان کیا، وہ یعنی خود قرآن کی روشنی میں وہ اس سے نصیحت کا حصول تھا۔ دوسرا جو مقصد جس پر ہمارے پچھلے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑے، اختلافات ختم کیے جائیں، یعنی اس میں ایسی تعلیمات فراہم کی گئی ہیں، اس میں ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان احکام کو، ان تعلیمات کو اپنے درمیان نافذ کر لیں تو ہزارہا جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ہزارہا جھگڑوں کے نتائج بہتر انداز سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح جھگڑا باہمی مصالحت اور مفاہمت سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جھگڑا مظلوم کو انصاف فراہم کر کے بھی ختم ہوتا ہے۔ اگر ایک ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے اور مظلوم کو انصاف نہ ملے تو جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا، اگرچہ مظلوم دب کر بیچارہ وہاں سے چلا جائے، لیکن کیا یہ جھگڑے کا حل ہے؟ کیا اس تنازع کا کوئی حل ہوا؟ یقین سی بات ہے کہ نہیں۔ ہاں، جب مظلوم کو اس کے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ مل جاتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کا قلب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مظلوم کو ظلم کا بدلہ حاصل کرنے کا حق دیا ہے، وہ حق اس کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ معاملات کو ختم کر دیتا ہے، جھگڑے باہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اسلامی سزائیں نافذ کی جاتی ہیں تو ہزارہا لوگ گناہوں سے، خطاؤں سے، جرائم سے بچ جاتے ہیں، اور اس طرح معاشرے میں کرپشن کم سے کم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں سنا تھا، اب اللہ عالم کہ یہ وہاں پر قانون اب بھی جاری و ساری ہے کہ نہیں، کہ چائنا میں یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ جو تھوڑا سا بھی جرم کرے گا اسے سزائے موت دے دی جائے گی۔ جب اس پہ عمل درآمد شروع ہوا تو اس خوف کی وجہ سے کرپشن کا ریشو بالکل کم ہو گیا۔ اگر ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی سزا قتل ہے یا پھانسی چڑھا دینا ہے، شریعت نے، قرآن نے ہر چیز کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ ہر فعل کے اوپر بہت سخت سزا ایسا نہیں ہے، بلکہ بالکل اعتدال کے ساتھ، کیونکہ سزا مقرر کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، یا اگر براہ راست اس نے کوئی سزا مقرر نہیں کی بلکہ بندوں کو سزا کے تقرر کا اختیار دیا ہے، تو اس کے لیے ضابطہ اور اس کے لیے تعلیمات فراہم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ احکام کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان احکام میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ اور ان احکام کو اگر ہم نافذ کریں تو کیوں ہماری ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی اور کم سے کم نہیں ہوتی چلی جائے گی؟ کیونکہ شیطانیت تو بہرحال کبھی ختم نہیں ہوتی، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اس کے احکام کو نافذ کر دیا جائے تو 100% معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ پھر وہ شرارت جو واقعی اپنے اندر فطرتاً جو شرارت لے کر پیدا ہوئے ہیں، وہ سزاؤں کا خوف کیے بغیر بھی کام کرتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے، سزا پاتے رہیں گے۔ لیکن جو ایک معتدل طبیعت رکھنے والا شخص ہے، ایک نارمل طبیعت رکھنے والا شخص ہے، وہ یقیناً خوف محسوس کرے گا اور بہت ساری خطاؤں سے بچ جائے گا۔ تو ہمارے قرآن کے احکام بڑے پیارے احکام ہیں، لیکن ہماری یہاں پر بھی اس کو بدقسمتی آپ کہہ لیجئے، لیکن بدقسمتی کا لفظ بہرحال یوز نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ قسمت تو سب اللہ کی بنائی ہوئی اور سب اچھی ہے، ہم اپنے حق میں اس کو غلط سا محسوس کر کے بد کا لفظ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کو بدبختی کہا جائے تو کوئی بھیجا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم قرآن کے احکام کو اپنے درمیان نافذ کرنے سے کترائیں۔ ایک مجرم کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ایک سزا کو دیکھ کر
صرف اس وجہ سے کہ وہ سزا اس کے خلاف ہے، آج قرآن کے حکم کو ٹال رہا ہے، لیکن سوچیں کہ کل ہو سکتا ہے یہ سزا آپ کے حق میں ہو، آپ کے موافق ہو، اس طرح کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرے اور شریعت اس کے لیے بھی تو یہ سزا مقرر کرے گی نا، اس وقت تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ہاں دیکھو قرآن میں ہے، اس کو یہ سزا ملنی چاہیے، تو پھر اس وقت یقینی سی بات ہے کہ اس کو سزا ملے گی اور آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کا بچہ چوری کر لیتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، چوری کرتا ہے اور 10 دراہم سے یا اس سے زیادہ کی چوری 10 دراہم یا اس سے زیادہ کی چوری کر لیتا ہے، جو آج کل کے تقریباً 2-2.5 ہزار روپے آپ لگا لیجیے اس نے چوری کر لی، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اب جس کے بچے نے ایسا کیا ہے وہ شاید یہ کہے کہ یار اتنا بڑا مطلب سزا، ہاتھ کاٹنا سزا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا دوسروں کے لیے اگر ہے، عام لوگوں کے لیے تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ہمدرد بن کر اور انسانیت کے نام پہ قرآن کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جی انسانیت کے خلاف سزا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ لیکن خود سوچئے جب آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے اور وہ آپ کی بیٹی کا جہیز چرا کر لے جائے، آپ کا مطلب اور مال چرا کر لے جائے، بعد میں پکڑا جائے، تو آپ اسے کیا سزا دلوانا چاہیں گے؟ تو یقینی سی بات ہے شریعت نے اس شخص کے لیے بھی یہ سزا رکھی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اس وقت شاید ایک گھر میں جو ایک ٹینشن تھی، ایک ذہنی اور قلبی اذیت کے دور سے انسان گزرا تھا، وہ یہ ضرور کہے گا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اس لیے کہ اس نے ہمیں اذیت دی، کم از کم اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو اس طرح بعض اوقات ہم ایک چیز کو ایک دوسری جہت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ناپسند آتی ہے، ذرا دوسرے پہلو سے بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ ہمارا قلب یہ کہے گا کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بڑے پیارے احکام ہیں اور ان کو نافذ کرنے کی بہت ہی برکت ہمارے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے اور پورا معاشرہ ان برکات سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 64 میں نزول قرآن کے اس مقصد کو کہ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے، مزید ایک اور طریقے سے بیان فرمایا، اور پھر میں وہی جو میں نے پچھلے پروگرام کے آخر میں عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 پہ ہم گفتگو کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو آپ پر صرف اس لیے نازل فرمایا إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، ان لوگوں کے درمیان تصفیہ فرما دیں کہ جو دینی معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ وَہُدًى، اور ہم نے اس قرآن کو باعث ہدایت بنایا، رحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو فقط اس لیے نازل فرمایا کہ جو لوگ دین کے معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں، آپ اس اختلاف کو اس کے ذریعے ختم فرمائیں۔ تو دین کے اختلاف ہم مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور دینی اختلاف اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان بھی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو نشانیاں ہیں اس کے اعتبار سے یہ معاذ اللہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم نازل فرمایا، اس میں توریت کی باتیں بھی بیان فرمائیں اور ثابت فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے تھے کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے توریت کا مطالعہ بھی نہیں فرمایا، لیکن جب قرآن نازل ہوا اس میں توریت کے احکام، توریت کی بشارتیں، توریت کے کچھ مضامین بیان ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہود سے فرمایا جا کر دیکھو تو تمہاری توریت میں ایسا ہے کہ نہیں، ایسا ہے کہ نہیں، اور جب وہ دیکھتے تھے اور واقعی ان کو بہت سو کو پتہ بھی تھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے توریت پڑھی، نہ یہ اہل کتاب کے ساتھ صحبت میں رہے، نہ انہوں نے کسی استاد کے پاس باقاعدہ کچھ وقت گزارا ہے، اور اب یہ توریت کی اندر موجودہ مضامین بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور جب ان کو اللہ کے نبی مان لیں گے تو دینی اختلاف ختم ہو جائے گا، سب مان جائیں گے کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کا دور ختم ہے، اب جس کا نبی کا دور شروع ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دور ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے نبیوں کی نبوت معاذ اللہ زائل ہو گئی، نبوت کا زوال کبھی بھی نہیں ہوتا، جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ قیامت تک نبی ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ جو کسی نبی سے نبوت کے زوال کو جائز مانے وہ کافر ہو جائے گا۔
لہٰذا یہ نہیں کہ وہ نبیوں کی معذاللہ نبوت زائل ہو گئی یا سلب کر لی گئی، بلکہ ان کا زمانہ ایک مخصوص زمانہ تھا کہ یہ اس زمانے تک ان کے بیان کردہ احکام چلیں گے اور ان کی نبوت یہاں تک ہے، یعنی ان کے اوپر ایمان لانا یہاں تک ضروری ہے۔ جب نیا نبی آتا ہے تو پھر اب یہ نہیں ہے کہ صرف اس نبی پر ایمان لانا کافی سمجھا جائے، بلکہ اب اس نئے نبی پر بھی ایمان لانا لازم تصور کیا جائے گا، اور اگر وہ نئے آنے والے نبی منصب رسالت پر فائز ہیں تو وہ نئی شریعت بھی لے کر آتے ہیں، تو پچھلے نبیوں کے احکام جو اس شریعت کے موافق ہیں وہ تو قائم رکھے جاتے ہیں، اور جو اس شریعت کے مخالف ہوتے ہیں اس سے موافقت نہیں رکھتے، ان احکام کو گویا کہ منسوخ مان لیا جاتا ہے۔ تو ہر آنے والی شریعت بعض احکام میں پچھلی شریعت کی ناسخ ہوتی ہے، یعنی اس کو منسوخ کرنے والی ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن اس لیے عطا کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم میں کیا کیا چیز بیان فرمائی، تاکہ اس کی روشنی میں لوگ اپنے مسائل کو حل کریں، دینی اختلافات ختم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید پھر آگے فرمایا کہ اس کو ہدایت اور مومن قوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آگے کلام کریں گے کہ نزول قرآن کا ایک مقصد ہدایت بھی تھا، نزول قرآن کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت کا نزول بھی تھا، وہ کس جہت سے تھا، کس مقصد کے لیے تھا، انشاءاللہ اس پہ آگے کلام کیا جائے گا۔ لیکن ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے احکام کو اپنے درمیان نافذ کر کے انسان جھگڑوں کو دور کرے، اس لیے اللہ نے قرآن کو مزید اس کے ایک عظیم مقصد کے لیے نازل فرما اور مزید اس مقصد کو بیان کیا۔ اس پر غور و تفکر کریں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ جو حکم ہمیں اپنے موافق نظر آتا ہے وہ بڑا اچھا ہے، اور جو مخالف نظر آتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا نفس اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی طلاق کے مسئلے ہو گئے، مختلف علماء کے پاس جاتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، جس کا فتویٰ ایسا لگا کہ ہمارے خلاف ہے وہ اچھا نہیں لگتا، اور جس کا فتویٰ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حق میں محسوس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہے بھائی صاحب علم ماشاءاللہ آپ دے دیں فتویٰ۔ تو یوں حقیقتاً ہم قرآن یا حدیث کے احکام نہیں جان رہے، بلکہ اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی شرعی احکام نازل فرمائے ان کے نزول کا بنیادی مقصد ہمیں ایک آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ اللہ نے حکم نازل کیا، اس کو مانو، چاہے تمہارے موافق ہو چاہے مخالف ہو، ہمیں اپنے نفس کو مار کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے کہ وہ حقیقتاً قرآن یا حدیث کے حکم کو جاننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کا مطمع نظر یہ ہو کہ میرے حق میں کون سی چیز بہتر ہے، تو پھر حقیقتاً وہ قرآن حدیث کے حکم کو نہیں جاننا چاہتا، بلکہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ نفس یہ کہتا ہے اس کا فتویٰ لے لو، اس موقع پر لے لیا، اس موقع پر اس کا فتویٰ لے لو، اس کا لے لیا۔ تو یہ تو حقیقتاً نفس کی پیروی کرنا ہے، اور یہ شرعی احکام کے نزول کے مقصد کے بالکل مخالف ہے کہ نزول احکام کا سے مقصود انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنا تھا، امتحان میں مبتلا کرنا تھا، اور جب ہم اپنی مرضی کے فتوے تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو بتائیے پھر آزمائش کہاں رہی؟ پھر تو نفس کی پیروی رہی، اور اس لیے احکام کو نازل نہیں کیا گیا۔ تو دیکھیں مختلف علماء کے پاس جانا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس لیے علماء کے پاس جانا کہ بس مجھے میری آسانی کا فتویٰ حاصل ہو جائے، اور اگر کوئی صحیح قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، لیکن مجھے پسند نہیں آ رہا یا میرے حق میں وہ بہتر محسوس نہیں ہوتا، میرا کاروباری نقصان ہے، کچھ مال خرچ کرنا پڑ جائے گا، اور بیوی سے اگر خدا نخواستہ ایک طلاق دے دی ہے تو رجوع ناممکن ہو جائے گا، تو یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر قرآن اور حدیث کے حکم کو پسند نہیں کر رہے، اور یہ چیز شریعت کو سختی کے ساتھ ناپسند ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے آیت کریمہ دیکھ لیں ترجمہ، پھر میں اس کا شان نزول عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کہ کسی بھی مومن اور مومنہ کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما لیں امراً کسی کام کا، کیا چیز اب جائز نہیں وہ آگے بیان ہوگا،
کہ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ انہیں اپنے معاملات میں کسی چیز کا اختیار باقی رہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول ان کی کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر انسان کو اپنے کسی معاملے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو ضرور وہ بہت کھلی واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی زینب بنت جہش کے حق میں اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کے حق میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، قریشی تھے، سردار لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یقیناً زینب بنت جہش جو آپ کی کزن لگتی تھی، آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ زید بن حارثہ سے نکاح کر لیں، اور زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اب وہ اعلیٰ خاندان کی سے تعلق رکھنے والی تھیں، زید بن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کو یہ چیز پسند نہ آئی، یعنی نبی کریم کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، ان کو پسند نہ آئی۔ تو ایک تھی اس غلام کی غلامی کی حیثیت کہ پہلے وہ غلام تھے پھر وہ آزاد ہوئے، اور ایک ان کی اپنے سردار والی حیثیت تھی، لیکن دوسرا معاملہ تھا کہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حکم اللہ کے نبی کا تھا۔ تو ان بھائی بہن نے آپس میں مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا کہ ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے کسی معاملے میں ان کے لیے فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، بالکل نہیں۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو پھر اس پر دونوں بھائی بہن نے توبہ کی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، لیکن آگے چل کر چونکہ اللہ کا فیصلہ بہرحال یہی تھا کہ نکاح ہونا ہے، نکاح کے بعد پھر زید بن حارثہ نے معاملات آگے چلے تو ان کو طلاق بھی دیں، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تشریف لائیں اور ام المومنین کہلائیں زینب بنت جہش۔ تو لہٰذا اس میں یہ چیز بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کسی کے لیے یا تمہارے لیے کسی معاملے میں فیصلہ فرما لیں، فیصلہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے طرف بھی منسوخ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی رسول کا فیصلہ ہے، اور جو رسول فیصلہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پاس سے نہیں کرتے، اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جو مخلوق تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا اس کو قبول کرنا چاہیے، اور جو قبول نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہوا۔ یہ تو پرٹیکولر ایک واقعے کے بارے میں تھا، لیکن یاد رکھیں کہ بعض آیات کے نزول خاص ہوتے ہیں لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ ہمارے لیے حکم عام ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول قرآن عظیم میں یا احادیث کریمہ میں ہمارے جھگڑوں کے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں، اپنی عقل کو نیچے کریں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیں، اور حکم اسی وقت مانیں گے جب قرآن پڑھیں گے اور اس حکم کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نزول قرآن کے اس مقصد کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔